الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سکھر صاحب، میں پہلی بار یہاں چن کے آیا ہوں، شکریہ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ عمر اللہ نے اچھی مجازی لے کر اس کی حکومت کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کرے جو پچھلے 10 سال میں ہماری جس طرح ہمیں روندا گیا، جس طرح ہمیں ہماری تکلیفیں پچھلے 10 سال سے ہے، اس کا تھوڑا سا ازالہ ہو گیا۔ اگر ہم گورنر ایڈریس کی بات کرتے ہیں تو لیٹ اس اسٹارٹ کہ ہم اسی چیز میں پھنس گئے ہیں کہ کون کون سا ریزولوشن پہلے لائے گا، کون پیچھے لائے گا، تاکہ لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ ہم نے یہاں ایک یہاں سب سے پہلے کون آیا، کس سے کتنا بولا، اسی چکر میں ہم پچھلے 3 دن سے اس میں آ رہے ہیں۔ سپیکر صاحب، ہمارے جو گورنر کا جو ایڈریس ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا، سڑکیں، بجلی، پانی، ٹورزم، الیکٹرسٹی، یہ سب کچھ آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی انسان اپنا عزت کھونا نہیں چاہیے۔ میں یہاں اس لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے چاہیے بجلی، مجھے چاہیے سڑکیں، مجھے چاہیے، میں انسٹیٹیوٹ میں کیونکہ گورنمنٹ جو بنی ہے وہ یہ کام کرتی ہے، آئی ہے، کرتی رہے گی۔ لیکن اس ایڈریس میں اگر اسپیشل اسٹیٹس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے جموں کشمیر کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل۔ سپیکر صاحب، ہم یہ بول رہے ہیں پچھلے 30 سال سے ہمارا نوجوان پسا جا رہا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کے فیوچر پہ سیاست بھی کی ہے۔ کیا اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا جو بھی نوجوان 2090 سے 2024 تک، یعنی کوئی 10 سال کا تھا، کوئی 9 سال کا تھا، کوئی 15 سال کا تھا، اس پہ FIR کیا ہے؟ اس نے پتھر ایک مارا ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم وکالت کا پیشہ رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ان کے گھر والے ایک ہفتے میں 4 بار ان کی تاریخیں لگتی ہیں، اور ان کے جو ماں باپ ہیں اس طرح کامتے ہیں کہ شاید راستے میں کوئی پولیس پھر نہ اٹھائے اس کو۔ ہم نے ایک پالیسی بنانی تھی اس میں، کیا ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے؟ ایک بار ایک پٹی آفینس کے لیے کیا اس کے پتھر ایک مارا ہے 2000 میں یا 90 میں، وہ آج کس طرح ہے اس کا؟ اوپر سے ہمارے محترم ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو کبھی بھی ہم روکیں نہیں دیں گے، ان کو ہم کبھی ان کے جو کیس ہے ان کو ہم کبھی ان کو روک نہیں کریں گے۔ کیا ہماری یہ اجتماعی کوشش نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا زمین اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف عوام میں بیٹھ کے کعبہ ان جو 2 لاکھ 3 لاکھ نوجوان ہیں، کیا ان کی بات ان کی فیوچر کے لیے کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے اور اس ایڈریس میں نہیں ہو سکتا تھا؟ نمبر 2 جناب، کانگریس کا استعلام عرفان حکیم موردن کی لگے کو چکر۔ نمبر 2 جناب، ہمارا ایک بات ہے کہ ریووکیشن آف پبلک سیفٹی ایکٹ۔ مسٹر اسپیکر صاحب، آپ بتائیں کہ اس وقت کتنے لوگ اس میں بند ہیں، کتنے بے گناہ بند ہیں۔ 5 اگست 2019 میں اسی دن ایک ایسے گرے گراؤنڈ میں
ہمارے پالیٹیشن ہم بھی تو جیل گئے لیکن ہمیں 2 مہینے بعد چھوڑا گیا 3 مہینے بعد چھوڑا گیا. لیکن وہ لوگ جو آج سے 5 سال پہلے بند ہے قیدوں میں، وارانسی میں ہے، جو یو پی میں ہے، جو لکھنؤ میں ہے، جو ہریانہ میں ہے، پی ایس اے کے بنیاد پر ان کو بند رکھا ہے 4 پوائنٹ پر سال. کیا ہم ان کی یہ کوشش ہم نہیں کریں ان کو بیل بنائیں گے؟ کیوں بند کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے ریووکیشن آف آرٹیکل کرنا ہی تھا تو ان کا کیا خطا تھا؟ ان کو اٹھا کے رات کو 8-6 سال سے وہ وہاں بند ہے. میری گزارش ہے گورنمنٹ سے اور میری گزارش اسپیکر صاحب سے ہے ان کے کیس کی طرح دیکھا جائے کیا وہ کیوں بند ہے 5-6 سال سے، اور اسی پی ایس اے کے اسی ڈاکٹر ایکٹ کے پیچھے ہے، اسی پہ وہ بند ہے جس کی ہم دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارا، جس پہ ہم بڑا شور کرتے ہیں کہ ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. لیکن ہم یہ اپنی طرف بھی دیکھیں ایک بار کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم کیوں نہیں ان کے لیے ایک اسپیس دے سکتے ہیں یا ان کو کیوں نہیں ہم ریلیز کر سکتے ہیں؟ اور یہ پہلی بار ہے کہ جو گورنمنٹ آف جموں کشمیر کے جو یہاں کے باشندے ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیٹ ان کو رکھا گیا ہے. میری گزارش ہے اس میں ہمارے کچھ پچھلے مہینے کچھ ہمارے ریسپیکٹڈ بار ممبرز بھی ان کو بھی پی ایس اے میں بند کر دیا گیا ہے. میری گزارش ہوگی گورنمنٹ سے ان کی طرف بھی دھیان دے کہ ان کو بھی اگر وہ جو پی ایس اے ہے اس میں جو گراؤنڈز آف ڈیٹینشن ہے بڑے ویگ ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کی بھی نظر ثانی کی جائے. اسپیکر صاحب ہماری مسائل بہت ہیں، لیگل مسائل میں ہمیں بہت ہے. ہماری گورنمنٹ بننے سے پہلے گورنر صاحب نے 2-3 آرڈرز نکالے جس میں ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کو کولیپس کرنے کی کوشش کی. اس میں ہمارا یہ بھی ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل باقی جو ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ گورنر لیفٹنٹ گورنر ہی اپوائنٹ کرے گا. میری گزارش ہوگی اسپیکر صاحب سے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو اس میں کیونکہ وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، لا کا بہت اہم معاملہ ہوتا ہے گورنمنٹ میں، تو اس میں نظر ثانی کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کے اگر وہ اپوائنٹ کر سکے تو کر دیں، اگر نہیں تو اس طرح دلی میں ہم جس طرح سپریم کورٹ نے قرارداد کی ہے ہمارا حق جو ہے ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ہماری گورنمنٹ ثبوت سے چل سکے. وہاں جو گورنمنٹ کا اٹارنی جنرل ہوتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتے ہیں وہ ایک پلرس ہوتے ہیں ثبوت رننگ آف دا گورنمنٹ. میری خواہش ہے اور میرا التماس ہے اپنے گورنمنٹ سے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. ایک تو وہ جو کیسز ہے ہمارے نوجوانوں میں اگر وہ ون ٹائم ان کو ایک ہی بار، تاکہ وہ جو 9 سال کے تھے 10 سال کے تھے اس سے 15 سال کے آج 20 سال کے کام کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان دیں. اور سب سے بڑی جو ہماری بدقسمتی ہے ابھی بھی ہم جیسے غلاموں کی طرف زندگی بسر کرتے ہیں. سر کوئی بھی بڑا پرائم منسٹر آئے گا، ہوم منسٹر آئے گا، کوئی بڑا دن ہوگا، ہمارے بچوں کو 4 دن کے لیے تھانے میں رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خطرہ ہے، ان کو بند رکھنا ہی ضروری ہے. کیا ہمارا نوجوان کیا کرے گا؟ اس کی مینٹل ڈپریشن کہاں چلی جائے گی؟ وہ بزنس کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اس سے وہ ایک پیسفل شہری بننے کی کوشش کر رہا ہے. وہ نوجوان جس نے کل نکل کے ووٹ ڈالا، اس سسٹم کو زندہ رکھا، اسی بندے کو جو الیکشن میں ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ الیکشن میں آیا، ہندوستان کی ڈیموکریسی کا بھروسہ کیا، اسی کو ہم آج کر رہے ہیں. کوئی افسر آتا ہے اس کو کہتے ہیں چلو آپ تھانے، آپ کو 4 دن وہاں رہنا ہے کیونکہ خطرہ ہے. یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ پورے کشمیر کا یہ پرابلم ہے. یہ جموں میں نہیں ہے، یہ کشمیر کی پرابلم ہے. اس کو ہمیں سمجھانا ہے کیونکہ نوجوان ہمارا 50% باہر آیا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. اس نے اپنے سسٹم پر بھروسہ رکھا ہے. تو اس کی طرح بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے ان چیزوں کا دھیان رکھیں تاکہ ایک فری ماحول میں، ایک ڈیموکریٹک ماحول میں سب لوگ اس جو ڈیموکریسی آ گئی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا فائدہ لے سکے. اس پہ جو ڈیولپمنٹ کام ہے، جو اس میں لسٹ میں ڈیولپمنٹ کام ہے، ہمیں امید ہے قیادت میں اس سے پہلے بھی 2008 سے 2014 تک جو حکومت کی اس میں بہت سی چیزیں بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جموں کشمیر میں. اور ہمیں امید ہے آج بھی ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہی از اے ڈائنامک لیڈر اور وہ
डरने वाला नहीं है, वो इंसाफ पसंद है और उनसे हमने काम भी किया है। तो मुझे हमें उम्मीद है कि शायद अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ के लिए शायद जो पुरानी जो हमें तकलीफें पहुंची इसमें थोड़ा सा हमें हो जाएगा। बाकी जो डेवलपमेंट की बातें हैं तो वो मैं ज़ाती तौर जो है उसमें मैं बाद में जो अभी तक असेंबली आने वाली है, जो भी डिमांड्स हमारे हैं उसमें हम इंशाल्लाह जो भी होगा डेवलपमेंट के सही तो वो करते रहेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि ये असेंबली पूरी पावर से बन जाए, तो ताकि हम जो हमारे जो लोगों के जो मसाइल हैं जो उसमें 370 तो है, इसमें हो गया। Thank you very much. Honorable members, I see a prominent personality, Dr. Farooq Abdullah Sahab is in the speaker's gallery. I request you to join me in welcoming Dr. Abdullah here. Nazir Ahmad Khan. Honorable Speaker, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे टाइम दे दिया। अपनी तकरीर शुरू करने से पहले गवर्नर एडम पे कुछ बातें हिस्ट्री के बारे में करूं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दिल्ली वालों ने हमेशा यहां के लोगों को यूज करके इस रियासत को कमजोर करने की कोशिश की, और ये शुरू हुआ 1947 से। 47 में जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहां लड़ रहे थे तो नेहरू जी मुल्क को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए हिंदुस्तान में लड़ रहे थे। आजादी हुई 1948 में, कबाइलियों ने रेड किया क्योंकि शेर कश्मीर इस रियासत को एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती, ये रियासत 1948 में जब कबाइल आ गए तो शेर कश्मीर उनके खिलाफ खड़ा हुआ और उनको यहां से खदेड़ा। उसके बाद यहां रियासत में 4 चीजें जो थी वो दिल्ली को दी गई और बाकी हमारे पास रही। जो आर्टिकल 370 के जरिए लाया गया वो इसीलिए लाया गया कि ये इस रियासत का फैसला नहीं हुआ था, टेम्परेरी इसीलिए रखा गया कि अगर ये परमानेंट हो जाता तो जम्मू कश्मीर का मसला रहता ही नहीं। इसलिए उसके बाद शेर कश्मीर के खिलाफ यहां के रियासती लोगों ने मिलकर एक साजिश की। दिल्ली वालों ने 1952 में उनको गिरफ्तार किया गया, 53 में, और जेल में डाला गया। उसकी ख्वाहिश क्या थी शेर कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग बाइज्जत तरीके से इस रियासत में रहे और अपनी मर्जी से यहां की हुकूमत चलाए और इस रियासत को तरक्की की राह पे गामजन करे। सबसे बड़ी पहली गलती दिल्ली वालों की। और लोग कौन शामिल थे? जम्मू कश्मीर के लोग शामिल थे। उसके बाद 75 का कार्ड हुआ जो हमसे छीना गया था। इस दरमियान जब शेर कश्मीर जेल में थे, सादिक सोबलक को लाया गया, बख्शी साहब को लाया गया, मीर कासिम साहब को लाया गया, शमसुद्दीन खान साहब को लाया गया, और उसके बाद इरोड किया गया हमारी पूरी जो हमको मिला था दिल्ली वालों से। और उसके बाद 75 का कार्ड हुआ। दिल्ली वालों ने फिर एक साजिश की शेर कश्मीर के खिलाफ, और उस साजिश में कौन शामिल थे? आज जो यहां बैठे हुए हैं, जो आज गालियां निकाल रहे हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोस रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है इस रियासत की तबाही का। और उसके बाद दिल्ली वालों ने यहां आज जो गिलानी साहब की बात कर रहे हैं, ऑनरेबल स्पीकर, जमात इस्लामिया को यहां बल देने वाले दिल्ली वाले हैं जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया। आपने कल भी देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उनको खड़ा किया गया यहां इलेक्शन लड़ने के लिए। उस वक्त दिल्ली वालों को याद नहीं आया कि जमात इस्लामिया जो लोग थे कल तक वो दहशतगर्द माने जाते थे और आज उनको इलेक्शन लड़ाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिश नहीं है। उसके बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब आए,
اور ان کے گھر سے نکالا گیا آدمی تاکہ نیشنل کانفرنس کو ختم کیا جائے. کامیاب نہیں ہوئے. شیر کشمیر کے ٹائم تک کامیاب نہیں ہے کشمیریوں کو دو پھاڑ کرنے کے لیے, جموں کشمیر کے لوگوں کو. لیکن اس کے بعد ہمارے جو محسن بیٹھے ہیں اس پار, انہوں نے بھی یہاں گن لایا تاکہ نیشنل کانفرنس کو ختم کرے. دونوں سائڈ سے ہم مارے گئے, نہ خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر تیسری سازش کی گئی جناب. 2002 میں ایک پارٹی بنائی گئی یہاں کے لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے. اس پارٹی کا لیڈر کون تھا جو آج رو رہے ہیں, ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے ساتھ ناانصافی ہوئی. آپ لوگ ان دنوں فوج کے خلاف تقریر کر رہے تھے. کن کی شہ پر کر رہے تھے؟ دلی والوں کی شہ پر کر رہے تھے. آپ کے ایس پی ایس اے کیوں نہیں لگا ان دنوں؟ آپ جا کے ان ملیٹنٹوں کے گھر میں روتے تھے. اس کے خلاف آپ کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی کیونکہ سازش تھی دلی والوں کے نیشنل کانفرنس کو ختم کرنے کے لیے, جموں کشمیر کے لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 2014 میں ہم نے آپ کو کہا آ جاؤ ہم آپ کو ساتھ دیں گے, آپ حکومت بناؤ, ہمیں حکومت میں حصہ نہیں چاہیے, ہم پٹے پہ لکھ کے دیں گے آپ کو کہ ہمیں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ حکومت کیجئے لیکن اس ریاست کی سالمیت کو بچائیے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ عمر عبداللہ صاحب نے مجھے مفتی صاحب کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ مفتی صاحب سے کہہ دو, ہاتھ جوڑ کے کہہ دو کہ ہم آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ حکومت بنائیے, ہم باہر سے کریں گے مدد, اندر آنا چاہتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ رہ کے حکومت کریں گے اور 5 سال آپ وزیر اعلیٰ رہو گے. اور مفتی صاحب کا جواب تھا نہیں, میں نے دلی والوں کو وعدہ کیا ہے. اور اس کے بعد آج 370 آپ لہرانے والے, ہاؤس میں آ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے, میں مبارکباد دیتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کو جنہوں نے ان کو پہچانا, جنہوں نے ان کو کہا کہ تمہیں اصلی غدار ہو, تمہیں نے تو اس ریاست کا خاتمہ کیا جو پرنسلی اسٹیٹ تھی. اور یہ بی جے پی والے جموں والوں سے پوچھو نہ ان کو نوکری, باجری باہر کا, سیمنٹ باہر کا, مزدور باہر کا, ٹھیکیدار باہر کا, نوکری باہر والے کو. تم کو یہاں دلی والوں کو خوش کرنے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں چنا ہے, تم کو چنا ہے کہ آ جاؤ اس ریاست کی سالمیت کے لیے لڑو اور ہماری نوکریاں واپس لاؤ, ہماری زمینیں واپس لاؤ, اس ریاست کے وقار کو بحال کرو. اور مجھے امید ہے کہ اگلی بار یہ جو چلانے والے ہیں جو یہاں پر, کیا ہم ہندوستانی نہیں, یہ یہاں پر نعرہ دے رہے ہیں, دل میں ہندوستان ہونا چاہیے, نعروں سے کچھ نہیں بنتا ہے. کسی سے پوچھا آپ کو ماں سے محبت ہے تو اس نے کہا ہاں ہے, کہا دکھاؤ. اس نے کہا کیا دکھاؤں گا, مجھے تو محبت ہے. ہم ہندوستان زندہ باد کریں تو ہم دہشت گرد, تم ہندوستان زندہ باد کریں اپنی کرسی کے لیے. اور دلی والوں کو خوش کرنے کے لیے جموں کشمیر کی سیاست کو لے کے دلی والوں نے ہمیشہ ووٹ بٹارے ہیں پورے ملک میں. میری گزارش ہوگی آنریبل اسپیکر کہ آج لوگوں نے پہچان لیا ہے ان کو, اسی لیے کہاں 2 کہاں 28 اور آج 2 پہ لا کے کھڑا کر دیا. کوئی بھی حکومت رہی دلی میں وفادار نہیں رہی. افغانستان میں امریکہ آیا تھا, وہ حکومت کرنے نہیں آیا تھا, وہ وہاں آیا تھا رشیا کو توڑنے کے لیے, اور اس کے بعد القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے دوسری بار آیا. لیکن جب وہ نکلے یہاں سے, آنریبل اسپیکر صاحب, جب وہ پاکستان سے واپس گئے تو انہوں نے ٹرانسلیٹر, جن کو یہ مخبر کہتے ہیں ہم, 1,20,000 ٹرانسلیٹروں کو پہلے جہاز میں بٹھا کے امریکہ میں جگہ دی, بزنس میں دی, کیونکہ انہوں نے افغانستان میں ان کی مدد کی تھی. اور دلی والوں نے ہم کو کیا دیا؟ 47 سے لے کے آج ہم تک ہزاروں کارکن ہمارے مارے گئے. ہم نے ہندوستان زندہ باد کرنے کا خمیازہ بھگتا, اور انہوں نے کیا دے دیا؟ جیل. انہوں نے کیا دے دیا؟ شام کو پورا میڈیا, کل میں سن رہا تھا جیسے ہم نے کوئی یہاں گناہ کیا, یہ کیا کہتے ہیں ریزولوشن لے کے. ہاں آنریبل اسپیکر صاحب, کل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں پورے ڈسکشن چل رہے ہیں,
आर्टिकल 370 कैसे लाया, रेजोल्यूशन कैसे लाया? क्या हम गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। और अगर हमें गुलामी का सर थोपा जाएगा तो हमारा दिल भी टूट जाएगा। आपने क्या दे दिया? अब मैं गवर्नर एड्स पे आऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम वक्त कम है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, गवर्नर एड्स पे 2-3 बातें बोलूंगा। पूरे मुझे शेर कश्मीर और शेख साहब का एक एसआरओ लाया था उन्होंने क्या एसआरओ लाया था कि पहाड़ी इलाकों वडवान, मड़वा, दक्षिण, पाडर, गुरेज, मत्सल, टंगडार, इन इलाकों में लोकल लोगों को भर्ती किया जाए क्लास 4 में। आज आप देखेंगे ना, हमारे पास लेक्चर आ रहे और ये कह रहे हैं, डोल बजा रहा है गवर्नर साहब, हमने तो तरक्की की, आपने सिर्फ यहां दिन मनवाए। आज क्या दिन है? मैं पिछली बार सुन रहा हूं VLW दिवस मना रहे हैं, पटवारी दिवस मना रहे हैं। अरे दिवसों को छोड़ो, काम करो। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हक है वो दो, पानी दो, बिजली दो, सड़क दो। आज हमारे पास गायनी नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है गुरेज में पिछले 10 साल से। शेख साहब ने तनख्वाहें बढ़ा दी थी इन इलाकों के लिए, स्पेशल अलाउंस रखा था, डबल पे दे दो इनको जो इन इलाकों में। आप लोगों ने क्या किया? शहरों में तनख्वाहें बढ़ा दी और इन इलाकों कौन जाएगा डॉक्टर वहां? कौन टीचर जाएगा? कौन लेक्चरर जाएगा? हमारी हायर सेकेंडरी लेक्चरर से खाली है, टीचरों से स्कूल खाली है, कॉलेजों में कोई प्रोफेसर नहीं है, अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं है। और आप कह रहे हो हमने नया कश्मीर बनाया? अगर इसी को नया कश्मीर कहते हो तो हमें ये नया कश्मीर नहीं चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आप देख लीजिए, दिल्ली वाले जब 370 तोड़ा तो डंडोरा बजाया कि हम कुछ एक्ट्स थे जो जम्मू कश्मीर में हम नहीं ला सकते थे और इसलिए हमने 370 तोड़ा। लेकिन जब रिजर्वेशन लाना था, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर ST/SC कैटेगरीज बैकवर्ड, वो अभी तक नहीं लाया। क्या तुम कह रहे हो जो तुम्हें अच्छा लगे वही करें हम? नहीं, हम गुलाम नहीं है। हमारे साथ इंसाफ नहीं करोगे, हम चिल्लाएंगे, हम कहेंगे। और अगर आपने 70 साल में 370 हमसे हटाया है, हमें 70 साल, मैं नहीं, मेरा बेटा, उसका बेटा, कोई नहीं कोई वापस लाएगा। ये मुल्क हमारा है, हम मुल्क से बाहर कोई बात नहीं करती, हम कॉन्स्टिट्यूशन से कोई। और पूरे मुल्क में यह फैलाया जा रहा है ये दहशतगर्द है, ये 370 मांग रहे हैं। अरे ये किसने दे दिया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कल उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई तुमने। टेबल पे कॉन्स्टिट्यूशन था, किताबें, और तुम जूते लेके उस पे चढ़े और आज तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए मेरी गुजारिश है सर, इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। गुरेज 6 महीने बंद रहता है, मेरा इलाका 6 महीने कोई ट्रैफिक नहीं जाता है। मैं भी आया, उनको खुदा के हवाले करके आया। एक टनल छोटी सी नहीं बना सकते ये कह रहे हमने तो पूरे दुनिया में हमारा ढंका बजा रहे। हम तो 2029 में तीसरी इकोनॉमी बनेंगे वर्ल्ड की, और आप एक टनल नहीं बना सके इन 10 साल में। मेरी गुजारिश होगी सर, इन चीजों की तरफ ध्यान देना है पिछड़े हुए इलाकों को। एक तो आपको अगर इन इलाकों में मुलाजमों को रखना है तो जिस तरह शेख साहब ने डबल तनख्वाहें रखी थी, इस तरह से डबल तनख्वाहें रख देनी है उनको। और दूसरी बात, अगर इन इलाकों में आपको तरक्की करानी है सर, तो आप वहां के, आज आप यकीन नहीं करेंगे, जो फारूक साहब के जमाने में वहां लगे थे मुलाजिम क्लास 4 में, वही बाद में शपोर्ट बन गया, शपोर्ट से फिर स्टॉक स्टन से आगे बढ़ता गया, वो वहां रहता था। आज कैजुअल लेबर चला रहे हैं, वहां क्लास 4 भी नहीं है। क्लास 4 बांडीपोरा का लगता है, बारामूला का लगता है, और वहां जाता नहीं है। श्रीनगर का लगता है, वहां जाता नहीं है। जाएगा क्यों? तो वो पॉलिसी रिवाइव करने की जरूरत है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, आपने मुझे टाइम दे दिया, और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली वाले अब भी समझेंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न भी होगी दास्तान। थैंक यू। चौधरी मोहम्मद रकम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार बोलने का मौका दिया। बीजेपी वाले चले गए, कुछ उनको सुनाना था। अखलाक से भी दूर है, अदब से भी दूर है, सिर्फ एक ही चीज करते हैं कि आना और लड़ाई करना, उछल कूद करना।
اگر ضرورت ہے، اخلاقی ضرورت ہے، آئیں بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اصل میں سر یہ جو ہمارا ریزولوشن ہم نے لایا، اس کی انگلش اتنی ڈیفیکلٹ تھی کہ وہ ان کے دماغ میں گئی نہیں، اوپر سے گئی۔ یہ حقیقت انگلش اتنی ڈیفیکلٹ تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اچھل کود کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہمارا حق ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں۔ یہ جتنا مرضی کنوارے پھرتے ہیں، ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ہندوستانی نہیں ہو، ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں اور انشاءاللہ تھے اور ہیں۔ ہمارے پرکھوں نے، رجوری پرچ کے لوگوں نے، سر خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، انہوں نے ایک تک آج تک ایک پتھر بھی دکھایا نہیں۔ اگر قربانیاں دی ہیں رجوری پرچ کے لوگوں نے دی ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے اس وقت 47 کے اندر جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا، قربانیوں سے ہم نے اپنے خون سے ملک کو سچایا۔ یہ کام سکھائیے، اخلاق سے بھی گرے ہوئے۔ اب جو ہمارا ریزولوشن لایا گیا سر، انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور ان کو سنا دینا چاہتے ہیں۔ جیسے میرے بھائی ناگوریجی صاحب نے کہا، میں نہیں، میری نسل در نسل ضرور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ باقی سر میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، جو یہ بہت زیادہ یہاں کے دورے پیٹتے ہیں۔ مغل روڈ جو ہماری شرط ہے، گورنر صاحب کے بجٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ مغل روڈ کا ٹنل جب یہ اس کے پارلیمنٹ کے یہ ہوتے تھے، الیکشن ہوتے سر، گڈکری صاحب نے جس اسٹیٹ کے اندر جو ٹنل بننا تھا اس ٹنل کی بات نہیں، لیکن ہمارا جو مغل روڈ کا ٹنل ہے اس کی کوئی بات نہیں۔ نمبر ایک، اور پھر بہت زیادہ ڈھڈورے پیٹتے ہیں، ہاں جی ہم نے بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی، بجلی کا کرایہ بڑھانے کے بغیر اور کچھ نہیں کیا سر۔ دوسرا، شکر ہے خدا کا کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ لڑانے کی انہوں نے کوشش کی، گجر اور پہاڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سوچ دی ہوئی تھی، میرے پہاڑی بھائیوں کو اور ہم کو بھی، ہم آپس میں لڑے نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمر صاحب کی جماعت صرف ایک سیٹ کے بغیر پوری اس رجوری پوسٹ کے اندر تمام کی تمام سیٹیں لے کے آئی۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پورس رجوری کے لوگوں کو کہ پہلی بار اپنا احتیاط دکھایا۔ اس لیے سر ڈیلی ویجروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ ڈیلی ویجر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ریگولائز کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سر ہمارا وہاں ایک نئی پروجیکٹ ہے جس کو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے 2014 میں اس کو اناگوریٹ کیا، وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، کوئی کام اس کے اوپر نہیں ہوا ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، باہر کے لوگوں کو وہاں لگایا ہوا ہے۔ یہ ہم کبھی نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارا یہاں کا نوجوان جو بے روزگار ہے وہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، لیکن ان کو باہر رکھ کے وہاں کے لوگوں کو وہاں اس طرح سے لگایا ہوا ہے۔ میری یہ اس کو بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سر جو یہاں انہوں نے جل جیون شکتی کا، اور 2025 میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو جی یہ اسکیم بھی ختم، ہم نے ہر گھر میں جل دینا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہم گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں سر، اتنا کرائسس اس قدر پانی کا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لوگ جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اور بالکل یہ کھوپڑے نعرے دے رہے ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ پنچ کے اندر وہ کنٹریکٹر جو کام کر رہا ہے وہ بہار سے پڑھ رہتا ہے۔ آنریبل منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں جی، دوست ہے، یہ تو انہوں نے تو یہ کام کیے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ خاص کر جو پانی کا کرائسس ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے سر، کیونکہ ہمارے دریا بھی سوکھے ہیں، ہمارے چشمے بھی سوکھے ہیں، وہاں کی بری حالت ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے سر۔ رجوری سے کھنہ منڈی اور کھنہ منڈی سے بفلیات، بفلیات سے سورنپور، یہ 1947 کی روڈ ہے، پچھلے 4-5 سال سے انہوں نے کام شروع کیا۔ وہاں پیسہ بھی ہے، پروجیکٹ بھی سیکشن، باہر کی کمپنی کام بھی کر رہی ہے، لیکن کچھ نہیں ہے سر۔ پچھلے سال کیا ہوا، وہاں ہمارے فوج کے نوجوان انہوں نے وہاں اپنا وہ وہاں شہید ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روڈ کی اتنی کنڈیشن بری تھی کہ گاڑی کی سپیڈ بالکل 0 تھی،
اور وہ ہمارے 3 اسٹوڈنٹ کو بھی وہ بھی وہاں شہید ہو گئے. سر جب ڈیفینس منسٹر صاحب رجوری آئے, چیف آف آرمی صاحب آئے تھے, یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر بھی تھے, ہم نے زور دے کے کہا کہ جناب اس روڈ کو ٹھیک کیجیے, اس روڈ کے اندر پورا پیسہ ہے, اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہوتا اسٹیٹ جو بھی کر رہی ہے, کمپنی کر رہی ہے وہ, لیکن سر ابھی تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا. اس کے بعد کئی اور حادثے ہوئے, لیکن یہاں ڈھنڈورا ہوتے نا سب, تو ان میں وہ ہلاکی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ گھبرا کے بھاگے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے اچھل کود کے لیے. اس کے بعد سر ہاسپٹل اسکول میں کیا کروں, رونا آتا ہے. آپ جا کے رورل ایریا میں دیکھ لیجیے, کسی اسکول کی بلڈنگ ہی نہیں ہے, اور ٹیچرز اور ماسٹر گریڈ جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کی سر میرے ڈسٹرکٹ کے اندر یعنی 40% ہے وہ کمی ہے. ایک اسکول میں جس کے اوپر ٹین نہیں ہے, جس کے اوپر چھت نہیں ہے اسکول کے کمرے کے اوپر, 83 سے 85 تک بچے اور ایک ٹیچر آپ نظر گئی ہے کہ کیا بولوں ان کو, ان کا بیڑا انشاءاللہ خدا تعالیٰ نے ڈر کیا تھا, اب آگے آنے والے بالکل ڈر کیا. سر دوسرے میں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا. سر ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے ڈیلی ویجر اور وہاں جو خاص کر جو ہمارے RET ٹیچرز, سر RET ٹیچرز یہ اس وقت ہماری نیشنل کانفرنس نے یہ پالیسی لائی تھی اور ہمارے بہت سارے بچوں کو وہاں روزگار ملا تھا, اور انہوں نے اس کی کیا حالت کی ہے, کسی اسکول کو انہوں نے اپ گریڈ نہیں کیا, کوئی وہاں حالت اتنی خراب کی ہے. سر ان کی جو جنون ڈیمانڈ ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. RET ٹیچر کی 2-3 چیزیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے سر ان کو. ایک ان کی ٹرانسفر پالیسی جو ہے اس کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک جیسے یہاں میرے بھائی نے کہا ہے یہ اوٹ پینشن اسکیم, سر اس کو بھی زیادہ لگانے کی ضرورت ہے. ہمارے مائیگریٹ ٹیچر سر اچھا سر دوسرے کچھ ہماری بیٹیاں جن کی شادی یہاں کشمیر میں ہو چکی ہے, یہاں سے کچھ میں ہو چکی ہے, ان کے ٹرانسفر کا مسئلہ ہے, وہ بھی بہت اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سر دوسرے یہ جو JRS ان کا بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ بیچارے بھی اسی طرح بجلی میں پانی میں جتنے بھی ڈیلی ویجر ہیں, اس لیے میری سرکار سے اپیل ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. سر میں ایک شیئر کر کے آپ سے اجازت دوں گا. روح تک راستہ بنایا جا رہا ہے, اردو سمجھتے سر, روح تک راستہ بنایا جا رہا ہے, جسم کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے, زخم پر نہیں آنکھ پر باندھی ہے پٹی, چوٹ کو اندھا بنایا جا رہا ہے, نسل کو اس بھیڑ کا عادی بنا کر اصل میں تنہا بنایا جا رہا ہے. پاپ کو انجام دینے کے لیے اب پاپ کو انجام دینے کے لیے اب دھرم کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے. بہت عرفان حفیظ لون صاحب.